اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الخیر اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، وہی مالک ہے، وہی مختار ہے۔ السلام علیکم تمام دوستوں کو، سننے والوں کو میری طرف سے، ملک ارشد کی طرف سے آپ کو پیار بڑا سلام ہو۔ بس ایسے دل کر رہا تھا چلے پھر آپ سے کوئی ایک سلسلہ شروع کیا جائے بات کرنے کا۔ انداز بیان اگرچہ اچھا نہیں ہے لیکن شاید اتر جائے تیرے دل میں میری یہ بات۔ تو ابھی میں وزیر خزانہ جو اورنگزیب صاحب ہیں، جو میرا نویٹر ہے، ان کا انٹرویو پڑھ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ہم انشاءاللہ جو بھی ملک کے بہترین حصے ہیں نا، وہ ہم اس کو نجکاری میں یا برائے فروخت کو بھیج دیں گے۔ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آ رہی، ہم 25 کروڑ عوام ہیں اور یقین کر لے کہ 25 کروڑ عوام ہی ٹیکس دیتی ہے۔ آپ کہیں گے جی وہ کیسے؟ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا، جو اس کا دودھ ہوتا ہے نا امپورٹڈ، وہ جب شروع کرتا ہے دودھ امپورٹ کرنے کے لیے یہ وہ اس کے لیے ڈبے پہ ٹیکس دیتا ہے، وہ گورنمنٹ اس سے ٹیکس لیتی ہے اور بدلے میں اس بچے کو کیا دیتی ہے؟ قسم خدا کی کچھ بھی نہیں۔ یہ لوگ، آپ لوگوں نے، پاکستانی قوم کو، حکمرانوں نے کیوں اپاہج سمجھ لیا ہے؟ ہر بندہ اپنی جیب سے اتنا ٹیکس دیتا ہے کہ اس ملک کے چاروں طرف خوشحالی، کاروبار کی روانی ہو سکتی ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے بھائی، اور شہباز شریف صاحب، وزیر اعظم صاحب، یہ قوم اگر پورا آپ اتنا ٹیکس دیتی ہے صرف سگریٹ پہ، 5 سال میں ملک کا قرضہ اتر جاتا ہے۔ آپ کو شاید پتہ نہیں ہے، یہ ملک اتنا کوک، ریسٹورنٹ وغیرہ پہ اتنا ٹیکس دیتی ہے، ٹیکسٹائل ملوں پہ، کپڑوں پہ، خدا کی قسم یہ خزانے میں نہیں جاتا، یہ آپ لوگوں کی جیبوں میں جاتا ہے۔ یہ جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا، جو ہماری قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں، یہ جیب میں ڈالتے ہیں۔ کون سا ملک ہے جہاں بچے سے لے کر مرنے تک ٹیکس ہو اور وہ ابھی اپنے ملک کی چیزیں بیچے؟ وہی آپ مجھے بتاؤ، شہباز شریف صاحب، آپ کا اپنا گھر ہو، پتا ہو یہ قرضے میں یہ کاروبار میں کرنے لگوں، اس پہ اتنا قرضہ چڑھا ہوا ہے، میں نے اتارنا نہیں ہے، تو آپ خریدو گے؟ کیا شوق پڑا ہوا تھا آپ کو؟ کون سی ملک کا درد ہمدردی ہے کہ جو آپ لوگوں نے حکمرانی کے لیے اتنی جدوجہد کی، ڈرٹی گیم کی؟ آپ نے اس قوم کے لوگوں سے بہت بڑا مذاق کیا ہے۔ آپ ہمیں اب برائے فروخت کرنے لگے ہیں۔ قسم خدا کی یہ عوام آپ کو برائے فروخت نہیں کرنے دے گی، یہ نکلے گی، یہ اپنے انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے حقوق لے گی، آپ نہ ہوں گے کسی اور سے حقوق لے گی۔ آپ لوگوں نے اس ملک کا جو ستیہ ناش کیا ہے نا، مجھے تو یہ سمجھ کے نہیں آ رہا آقا کہ اگر کوئی میرا مطلب ایسی چیز ہو تو آپ اس کو گھر بیچ دیں۔ یہ تو آپ ہمارا گھر بیچ رہے ہیں۔ آپ ہمیں حساب دیں کہ ہمارا ٹیکس کا پیسہ جاتا کدھر ہے؟ یہ سارا ٹیکس پیسہ 90% اسمبلی کے ممبران، سینٹ کے ممبران اور سرکاری افسر، بیوروکریٹ، ایس پی، ڈی پی او، پولیس کے تک، آپ مجھے کوئی ایسا محکمہ بتا دے جس میں 90% کرپشن نہ ہو۔ کون سا ہے؟ ایک نادرا شروع کیا تھا کہ جی اب جی وہ یہ ہو جائے گا، سب سے بڑا کرپٹ وہ ادارہ نکلا ہے۔ وہ 20 2 5 ارب روپیہ لیتا ہے دھاندلی کے لیے، وہ اس کو ادھر ووٹر لسٹ میں کرنے کے لیے۔ یعنی کہ آپ لوگوں نے اس ملک کو کھا گئے ہیں۔ اور خدا کے لیے اور کوئی سوچیں اس ملک کا بھائی، آپ نہ اس کو نجکاری کریں، آپ اصلاحات لائیں، آپ قانون سازی کریں کہ خبردار اگر کسی سرکاری افسر نے 10,000 روپے سے زیادہ سزا رشوت لی تو 6 ماہ سزا ہوگی۔ اگر کسی سرکاری افسر نے 1 لاکھ سے زیادہ رشوت لی،
1 سال سزا ہوگی۔ اگر کسی سرکاری آدمی نے 50 لاکھ سے اوپر سے عمر قید دی جائے گی، اور اگر 1 کروڑ سے کوئی بڑا، میں تو کہتا ہوں ایسا قانون بناؤ کہ اس کو چوک میں کھڑا کرو اور عام آدمی ریڑھی والے کو کہو بھائی اس کو جوتیاں لگاؤ۔ دیکھو کیسے ملک نے، چائنا نے ایسے کیا تھا، چائنا نے ایسے ملک کو ترقی کی تھی، انہوں نے اپنے اداروں کو ڈیولپ کیا تھا۔ خدا کے لیے چھوڑ دو سارے کام چھوڑ دو، اپنے محکمے سیدھے کر دو۔ یہ جو ڈرامے بازی شروع ہو گئی ہے نا کہ پرانے والی کے جو اچانک کسی ادارے کے دفتر، ایک دفتر میں سجے سجائے دفتر میں جا کے اس سے باتیں کرنا، اس پہ بھی بات ہوگی۔ اب یہ قوم آپ کی ڈرامے بازی نہیں دیکھے گی۔ اب یہ قوم چاہتی ہے کہ اگر آپ نے کرنا ہے تو قانون سازی کریں، کسی ایک کو سزا دیں۔ اول تو سزا کیا، آپ خود اپنے ایک بندوں میں سے ایک ہی چن لیں، پوری اسمبلی میں ایک بندہ ہی اٹھا کے قوم کے سامنے پیش کر دے، یہ کرپٹ تھا، اس کی یہ پہلے ورت تھی، 25 سال سے اس نے 50 ارب روپیہ کمایا، ہم اس کو آج جوتیاں لگانے لگے، پھانسی دینے لگے۔ دیکھیں قوم آپ کو کیسے ووٹ دیتی ہے۔ عمران خان میں کیا خوبی ہے؟ کیا وہ سونے کا بنا ہوا ہے؟ نہیں، وہ بات ہی اداروں کی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب تک ادارے مضبوط نہیں نہ ہوں گے، آپ لوگ کچھ یار آپ کو پتہ نہیں ہے کتنے ارب روپیہ لوگ سرکاری محکموں کی جیب میں چلا جاتا ہے۔ ایک ڈی سی، ایک ایس پی روزانہ کی 10 لاکھ سے اگر دیہڑی دار لگاتا ہو، مجھے پکڑ کے بٹھا دینا۔ تو آپ دیکھو آئی جی ڈی آئی جی کے کہاں پہ جاتے ہوں گے، ایم این اے ایم پی ایس کہاں پہ جاتے ہوں گے۔ یہ اتنا بڑا نیٹ ورک بن چکا ہے، اس کے لیے ول چاہیے، اور ول کے پیچھے عوام چاہیے، وہ جو آپ کے پیچھے نہیں ہے۔ لگ جاتے ہیں، ہم آج بھی آپ کے پیچھے نعرہ لگانے کے لیے تیار ہیں، لیکن خدا کے لیے اداروں کی کریں، اداروں کو آرگنائز کریں، ایسا سسٹم کر دیں کہ اس ملک میں اگر کوئی بندہ انصاف کے لیے جائے نا تو ہاں پتہ چلے کہ مجھے آج ہی یا 1-2 دن میں انصاف مل جانا ہے۔ لیکن اگر انصاف کے لیے اس کو 5 سال یا 10 سال کے لیے ذلیل ہونا پڑے، وہ کہتا ہے میں تھوکتا ہوں ایسے نظام پہ، وہ 50,000 روپیہ رشوت دے کے وہ کام کروا لیتا ہے۔ تو یہ ہے ہمارے ملک کی صورتحال۔ آپ خدا کے لیے محکمے کی نجکاری یا پرائیویٹائزیشن یا اس کو بیچنا یا ٹھیکے پہ دینا، اگر آپ نہیں نا وزیر کا گورنمنٹ چلا سکتے تھے تو اسے ماجا گگڑا ہے اس کو دے دیتے حکومت، شاید وہ آپ سے اچھی چلا لیتا، شاید اس کے دل میں ملک کا درد ہوتا، لیکن آپ لوگوں کے دل میں ذرا بھی ملک کا درد نہیں ہے۔ آپ کا جو بھی عمل ہوتا ہے نا وہ صرف دکھلاوے کے لیے ہوتا ہے، صرف شوشہ۔ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے۔ آپ جب کبھی ٹی وی پہ آتے ہیں نا یا کوئی آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے اندر دل میں جو ہوتا ہے نا وہ اللہ جانتا ہوتا ہے۔ لوگ تو شاید آپ سے متاثر ہو جاتے ہوں گے کہ یار یہ کام کر رہا ہے، نہیں، ایک آدھے محکمے سے کام نہیں چلے گا، پورا انفراسٹرکچر تبدیل کرنا پڑے گا، اس ملک کی بنیادوں کو چینج کرنا پڑے گا، زیرو سے شروع ہونا پڑے گا۔ ہر محکمے میں ایسا چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہو، ڈیجیٹل ہو، کہ کسی بندے کو کسی محکمے کے پاس جانا ہی نہ پڑے۔ پوری دنیا میں آن لائن کام ہو رہا ہے، پوری دنیا میں کیس آن لائن سنے جا رہے ہیں، پوری دنیا میں، اور ہم قطار پر رہے ہوئے ہیں، کبھی کسی اے ایس آئی کا انتظار کرتے ہیں، ایس ایچ او کی دیکھتے ہیں وہ کیسے بول رہا ہے، کبھی کسی اے سی کے پاس جا رہے ہیں، اس سے بات کر رہے ہیں، پھر بارگیننگ ہو رہی ہے۔ نہیں بھائی، آپ چھوڑ دیں، ادارے کی نجکاری کی بجائے ادارے کو آرگنائز کریں۔ یار یہ کون سا محکمہ ہے پی آئی ہے؟ میں کہتا ہوں، شرطیہ لگاتا ہوں، میں 1 روپیہ اپنے اوپر حرام سمجھوں گا اگر آپ مجھے سال کے لیے چارج دے دیں۔ دیکھیں گے نا میں کیسے ان کے اندر سے نکالتا ہوں پیسے۔ یہ جو پوری آپ آن لائن چیک کرے تھے، پوری پی آئی بک ہوتی ہے، جب ہم سفر کرتے ہیں تو آدھی خالی ہوتی ہے۔ یہ سب کرپشن کی نظر ہو رہا ہے بھائی۔ اس ملک کو مال مفت دلے بے رحم کی طرح لوٹا جا رہا ہے۔ خدا کے لیے میری حکومت سے درخواست ہے، آپ جو ہے نا اداروں کو ٹھیک کریں۔ ادارے ایک ایسی چیز ہے جو آنے والی ہماری نسلوں کے لیے کارآمد ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ اپنی کر لیں گے، زندگی گزار لیں گے،
لیکن ہمیں اپنے بچوں کے مستقبل کو سوچنا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک میں ہم جیسے ہم نے زندگی گزار لی، یعنی ایک چند بندوں نے اچھی زندگی گزار لی، ہم ہر حال میں اس وقت اس نظام کے زیادہ خوش ہیں۔ اللہ کا سب کچھ دیا ہوا ہے اس نظام میں، لیکن نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ نظام منصفانہ ہو، نظام ایکول ہو۔ غریب، آپ مجھے بتاؤ ایک بچے کی تعلیم پہ کتنا خرچ آتا ہے پتہ ہے؟ ایک بچے کو بچپن سے لے کے صرف سمپل بی اے کروائے نا تو کم از کم 20 لاکھ روپے ایک بچے پہ خرچ آتا ہے، جی تعلیم پہ۔ میں آپ کو ایسی ایسی تجویزیں دوں گا کہ آپ کا یہ سارا سسٹم ختم ہو جائے گا، لیکن آپ کے دماغ میں سوچنے والی صلاحیت ہو، سمجھنے والی دماغ میں کوئی ہو۔ ہاں جی، تو میرا تو آپ سے یہی مشورہ ہے، خدا کے لیے نجکاری کی طرف نہ جائیں۔ اپنے ایسٹس بڑی مشکل سے بنتے ہیں، جو ایک دفعہ چیز بھیج دی جائے نا وہ واپس نہیں آتی۔ تو میں یہی کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اگر آپ نے اس ملک پہ کچھ کرنا ہے نا، رحم کرنا ہے، اس ملک پہ کوئی تھوڑا سا جو آپ کے دل میں جذبہ ہے کہ یہ اس ملک پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہے ہی ہے، ہم تو استغفار مایوس نہیں ہوں گے، آپ کی طرف سے بھی تھوڑی سی سوچ پیدا ہو جائے نا تو الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی ہم اچھے طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ تھا آج کا موضوع، چونکہ میں اتنا پروفیشنل تو ہے نہیں ہوں کہ میرا مطلب، میں انشاءاللہ آہستہ آہستہ سب مسائل پر کار لائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات اب کنٹینیو رہے گی۔ تو بس آخر میں وہی ریکویسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پہ آسانیاں پیدا کرے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات کو پورا کرے، اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنی خاص کرم نوازی، خاص سب پہ ہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بس آپ پہ کرم نوازی کرے کہ چھوٹی سی بھی اس کی کرم نوازی کی جھلک بندے کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ لہذا خاص کیا، اللہ کی جھلک ہی چاہیے بس۔ دعا کیجئے، میں آپ کے لیے بھی دعا کی، آپ میرے لیے اسی طرح کی دعا کیجئے، اور آخر میں ریکویسٹ ہے کہ فیس بک اور یوٹیوب پہ میرا چینل ہے ایون ٹی وی ملک ارشد، بس پلیز اس کو ذرا سبسکرائب کر دیں۔ سبسکرائب کیا کرنا ہے، میں نے کون سی اس میں سے اللہ معافی دے کو کمائی کرنی ہے، یا مجھے کمائی ہوتی ہے، یا میں اتنا ہوں تو نہ اتنا کمائی کا ذہن ہے۔ آپ بس ذرا عزت ہو جاتی ہے تھوڑی سی کہ چلو بہن بھائی جو آپ دیکھ رہے ہیں، چلو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کو جزا دے گا۔ اللہ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔